अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। जल्दी से आज अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बहुत डिमांडिंग टॉपिक है और वैसे भी जिस फेज़ में आजकल सब चल रहे हैं, लाइक सीज़न का एक देख लें या वैसे मेंटली देख लें, हर कोई सुस्ती, काहली, थकावट और लेज़ीनेस महसूस करता है। खैर मैं तो अक्सर इस ज़ोन में आती हूँ, लेकिन मैं जल्दी से ओवरकम कर जाती हूँ। वो किस तरह करती हूँ, साइंस भी आपको बताऊँगी, कैसे साइंस आपको नज़र आते हैं जब आप लेज़ी हो जाते हैं और इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इससे हमने ओवरकम कैसे करना है, जल्दी से निकल कैसे जाना है। आजकल ना एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है, अक्सर आप लोग भी करते हैं या आपसे पूछा जाता है कि आप इतने लेज़ी क्यों हैं या मैं इतनी लेज़ी क्यों हूँ। होता क्या है कि गर्मी हो आपको लगता है कि आज बहुत गर्मी है, सर्दी हो तो आपको लगता है बहुत सर्दी है। अगर बैठे हुए हैं तो मोबाइल पकड़ के स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ करने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता, बिस्तर में घुसे हो तो बिस्तर में ही लेटे रहने को दिल करे, या कहीं भी बैठे हो तो वहाँ से कुछ भी प्रोडक्टिव करने को दिल नहीं करता। होता है ना ऐसा, आजकल अक्सर लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो खैर बहुत होता है, लेकिन मैं जल्दी से इस चीज़ से निकलती हूँ क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा ना आपके माइंड को कह लें जंग लगाती हैं। आप बेकार जब जितनी देर बैठे रहेंगे, फजूल बातें सोचते रहेंगे, लोगों की बातें सोचते रहेंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होना, उल्टा आपके ब्रेन को ना खाम में ना एक तकलीफ़ पहुंचनी है। तो अपने दिमाग को तकलीफ़ से निकालना है, तो आसानी की तरफ लाना है ना, तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलने वाली है। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ना कि आप कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं जाते हैं या ऐसी जगह पे तो नहीं बैठते हैं या ऐसे लोगों में तो नहीं बैठते जो कि नेगेटिव है, जिनसे आप एनर्जी लेते हो। होता क्या है कि हम उनसे एनर्जी कैसे सक करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, वो भी आपको बताती हूँ। लाइक अभी पिछले दिनों मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपनी देती हूँ कि मैं पिछले दिनों कहीं गई, एक पार्टी कर लें, एक गैदरिंग कर लें, वहाँ पे ना चंद लोग नहीं, बहुत से लोग ना ऐसे थे कि जो गॉसिप में लगे हुए थे। इसकी बात कर, उसकी बात कर, फ़लाँ की मदर की बात कर, फ़लाँ के भाइयों की बात कर, फ़लाँ की आगे से फ्रेंड्स की बातें करो, उनकी लेग पुलिंग, इस तरह की गॉसिप चल रही थी। यकीन करें कि जब काफ़ी देर में उनकी बातें सुनती तो रही हूँ, लेकिन अब मुझे घर आके ना कोई पॉजिटिविटी महसूस नहीं हुई। मुझे लगा मेरे अंदर आज नेगेटिविटी है। आते जैसे मेरा चिड़चिड़ापन और अजीब सी मेरी तबीयत बोझल सी। आप बाहर जाते हैं, फ्रेंड से मिलते हैं या सर्कल में जाते हैं, सोशलाइज़ करते हैं फ्रेश होने के लिए। जब आप घर आओ ना और अगर आपको फ़ील हो कि आप बहुत बोझल से, आप आज रिलैक्स नहीं हुए, आज आप थके महसूस कर रहे हैं वापस आके, तो इट मीन्स आपने नेगेटिविटी सक कर ली है। आपने जो कंज्यूम किया एनर्जी वो नेगेटिव थी। आपने कोशिश करनी है ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं बैठना। एक दफ़ा आपके साथ एक्सपीरियंस हो गया ना, तो अब आपने दोबारा वहाँ नहीं जाना, उन लोगों में नहीं बैठना। या ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट डाउन कर दें या ऐसे लोगों में बैठना ही बंद कर दें। माज़रत कर लें, कोई बहाना कर लें, मत जाया करें, ठीक है ना। मैं यकीन करें कि 5 से 6 दिन मुझे लगे उस चीज़ से निकलने में, उस फेज़ से निकलने में। गॉसिप, फजूलियात और जो कह लें नॉन प्रोडक्टिव लोग जो होते हैं ना, वो खोखले होते हैं, खाली दिमाग के होते हैं। उनके पास सवाए लोगों की गॉसिप के, लोगों की बातें करने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके पास खुद के करने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो खाम में लोगों की बात करते हैं, खाम में किसी को डिस्कशन का टॉपिक बनाते हैं, टॉपिक और डिस्कशन बना के उसको वहाँ पे रगड़ा लगाते हैं। तो जो बंदा पास भी बैठा होगा ना, वो उसकी एनर्जी ज़रूर ले रहा होगा। नेगेटिव लोगों से दूर हो जाए, नेगेटिव जो एनर्जी है वो कंज्यूम करना बंद कर दें। दूसरा बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप देखें ना, आप जैसे कि अपनी कबर्ड है आपकी, उसमें आपने बहुत सी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं जो कि आपकी यूज़ की नहीं है। मतलब क्लटर बना हुआ है, इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है कि आपको लगता है कि ये सामान जो है ना फजूल पड़ा, लेकिन पड़ा रहे। ऐसे क्यों? आप उठें, उस कबर्ड को साफ़ करें, जो एक्स्ट्रा चीज़ें उनको निकालें और जो चीज़ें आपकी यूज़ की हैं उनको रखें। सेम हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, बहुत सी पास्ट की बातें, बहुत सी पुरानी बातें, बहुत सी मतलब जो बातें हमें तकलीफ़ देती हैं, हमने अपने ब्रेन के अंदर, जो कि ब्रेन हमारा एक एज़ अ कबर्ड काम कर रहा होता है, एज़ अ वो कह लें स्टोरेज काम कर रहा होता है, उसमें हमने बहुत सी ऐसी फ़जूल चीज़ें जो है ना क्लटर करके इकट्ठी करके रखी होती हैं, जो कि हमने डीक्लटर करना है।
اگر ہم اپنے دماغ سے پاسٹ کی باتیں، پرانی باتیں اور فضول باتیں جو کہ ہمیں میٹر نہیں کرتی اور خام خواہ ہم نے پال کے اپنے پاس ایک سردردی رکھی ہوتی ہے، وہ سردردی ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے کوئی پروڈکٹیو آپ کو آگے نہیں لے کے بڑھے گی. آپ فضول ہی ان چیزوں کی سوچ میں پڑے رہیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی انرجی ڈاؤن ہوگی، آپ لیزی ہو جاؤ گے، تھکے تھکے محسوس کرو گے، کاہل محسوس کرو گے اور آپ سے کچھ نہیں ہوگا اور آپ کو لگے گا کہ آج میرے پاس انرجی نہیں ہے، میری باڈی ایکٹیو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ کا برین ایکٹیو نہیں ہے نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے نا، مینٹلی آپ اسٹرانگ نہیں ہو، آپ نے جب تک وہ کباڑ خانہ جو اندر رکھا ہوا ہے وہ نکال کے باہر نہیں پھینکنا، تب تک آپ نے فزیکلی تو فٹ آپ شاید محسوس کریں، مینٹلی آپ فٹ نہیں محسوس کریں گے. اور ہوتا کیا ہے، جب ہم مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں نا تو ہم فزیکلی بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر ہمارا بستر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، پھر ہمارا بیڈ سے اترنے کو دل نہیں کرتا. تو آپ نے جلدی جلدی سے ان چیزوں کو ڈی کلٹر کر دینا اور اپنے برین کو بہت فریش رکھنا ہے. اچھا، اس پوائنٹ کو سننے کے بعد بہت سے کامنٹس آنے ہیں کہ اگر ہمارے ان لاز اس طرح سے کریں یا ہمارا ہسبینڈ ہمارے ساتھ ایسے کرے یا کوئی بھی قریبی رشتہ ہمارے ساتھ ایسے کرے، ہمیں اتنا تنگ کرے کہ پاسٹ کی وہ باتیں ہمارے دماغ سے نہ نکلیں، تو ہم کیسے اوور کم کریں؟ آپ نے اس سے اوور کم بھی کرنا ہے، اس کا میں نے سلوشن بھی آپ کو بتاؤں گی اور ضرور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتری بھی محسوس ہوگی. آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی واک کی ایک روٹین بنائیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ نے واک کی روٹین بنانی ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اگر پارک ہے، کوئی لان ہے، تو جوتا اتاریں، ننگے پاؤں واک کریں. یقین کریں کہ جو پاؤں سے آپ کو جائے گی نا ایک فریشنس جو جائے گی، وہ ڈائریکٹلی آپ کے دماغ تک جائے گی اور اس ٹائم بھول جائیں کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں، آپ کا کون کیا لگتا ہے. آپ نے اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، فریش دماغ کے ساتھ، فریش مائنڈ باڈی کے ساتھ آپ نے واک کرنی ہے. 10 منٹ کریں، اس کے بعد بتائیے گا کامنٹ میں کہ آپ کو کیسا فیل ہوا ہے. یہ ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ میرے لیے تو بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے. اور سیکنڈ ٹپ، سیکنڈ سلوشن یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے. یہ اسپرچولی بھی آپ کے لیے بہت اچھی ہے، فزیکلی بھی بہت اچھی ہے، مینٹلی بھی بہت اچھی ہے، لیکن آپ اسپرچول لیول بھی آپ کا جو ہے نا وہ بہت اچھا ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، تسبیحات کریں. میں ہر بلاگ میں کہتی ہوں جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں ہوں گے نا تو یہ بہت سی جو چیزیں ہیں نا آپ کو سستی کی طرف خود بخود کھینچ کے لے جائیں گی. جو انسان اللہ کے قریب ہونے لگ جاتا ہے نا، سستی، تھکاوٹ اور لیزینس کیا کوئی چیز اس کے قریب نہیں پٹکتی. آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ اس وقت مشکل کیا لگتا ہے؟ جب ہم خود مشکل میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا مشکل مزید لگ رہا ہوتا ہے؟ ہمیں مشکل یہ لگتا ہے کہ ہم کس سے مدد مانگیں، کس سے ہیلپ لیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے اللہ سے ہیلپ مانگنی ہے، مدد مانگنی ہے. اللہ سے مانگیں، اس کے بعد ہمارا جو ساتھی ہے، ہمارا جو ہسبینڈ ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر جو رشتہ آپ کو لگتا ہے آپ کے بہت قریب ہے، آپ اس سے مدد مانگیں. مدد مانگنا بہت مشکل ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہم مدد نہیں مانگ سکتے، جب ہم تکلیف میں گھر جاتے ہیں اور اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری باڈی پہ اٹیک کرتی ہے سستی، لیزینس کرتی ہے. ہمیں کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا. یقین کریں کہ جب میں کبھی اس فیز میں آ جاتی تھی نا تو میرا دل کرتا تھا میں کمرہ بند کر کے بیڈ پہ لیٹی رہوں، کوئی میرے روم میں نہ آئے، میں کسی سے بات نہ کروں، ایون کہ میں بات بھی نہ کروں. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کے ٹائم میں کسی سے ہیلپ مانگنا اور اسپیشلی ایموشنل ہیلپ مانگنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. ہوتا کیا ہے، جب آپ کسی سے اپنی ہیلپ مانگتے ہو، دل کی بات کرتے ہو، اپنا دکھ شیئر کرتے ہو، 80% لوگوں کو تو پہلے تو آپ کے دکھ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کسی کو آپ کے دکھ سے کچھ لگتا نہیں ہے. لیکن جو باقی 20% لوگ ہیں ان میں سے 15% ایسے ہیں جن کو آپ کے دکھ میں ہونے سے یا آپ کی پریشانی میں ہونے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ لٹرلی میرا ایکسپیرینس ہے کہ ان لوگوں کو آپ کو دکھ میں دیکھ کے یا آپ کو پریشانی میں دیکھ کے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. 5% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ شاید آپ کو اس چیز میں سے نکال سکتے ہیں. 0.something% ایسے ہوتے ہیں لوگ جو کہ آپ کے دل سے مدد کریں گے اور آپ کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکالیں گے اور اس زون سے نکالیں گے جس میں انسان دھس جاتا ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے نکلنا. یقین کریں کہ میں خود اس فیز میں جب آتی تھی نا تو کتنے دن مجھے لگتے تھے اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنے میں. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کروں کیا.
اکثر اوقات تو مجھے یہ بھی نہیں پتہ لگتا تھا کہ میں کس چیز سے مدد لوں. مجھے سب سے پہلے تو اللہ کی مدد ملی. یقین کریں کہ اللہ کی مدد کے آگے کوئی مدد نہیں ہے. آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے. چاروں کل پڑھ کے اپنے پانی پہ دم کریں، اپنے آپ پہ دم کریں، اپنے پہ پھونکیں، بچوں پہ پھونکیں. اپنے آپ کو پہلے تو ایک مضبوط حصار میں لیں. آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پہ ضرور پھونکیں، اپنے پہ ضرور پھونکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے. اچھا، کچھ چیزیں ہم جو ہے مینٹلی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہم فزیکلی انٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آ جاتا ہے ہمارا کھانا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پروسیسڈ فوڈ، پیکٹ والے فوڈ بالکل چھوڑ دیں. چیزیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں. لیز کا پیکٹ ہو اور ساتھ میں کوک پڑی ہو، کس کا دل نہیں کرے گا؟ لیکن آپ ایک چپس کا لے لینا بائٹ، اس کے بعد اوپر سے کوک کا سپ لے لیں تو آپ کا دل کرے گا پورے کا پورا ختم کرنے کو. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کے دماغ کو سست کرتی ہیں. کبھی کبھار مہینے 2 کے بعد اگر آپ کا دل بھی کرتا ہے تو ضرور لیں، لیکن تھوڑا لیں. لیکن کوشش کریں کہ جتنے باہر کے جنک فوڈ ہیں یہ مت کھائیں. یہ آپ کے دماغ کو، آپ کی باڈی کو، آپ کے سکون کو خراب کرتے ہیں. آپ نے فزیکلی بھی فٹ رہنا ہے. اگر آپ نے مینٹلی اسپرچولی فٹ ہونا ہے نا، تو ساتھ میں فزیکلی بھی آپ کو فٹ ہونا بہت ضروری ہے. اپنی ٹیک کیئر کیا کریں، اپنی سیلف کیئر کیا کریں. جس طرح سے آپ نے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، سوشل انٹریکشن کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح آپ نے اپنا سیلف لو کا بھی خیال رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ ایک کمرے میں جب ہم 2 سے 4 لوگ بیٹھے ہوں، سب کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ شیئرنگ نہیں کر رہا ہوتا، کیئرنگ نہیں کر رہا ہوتا، کسی کو ٹائم نہیں دے رہا ہوتا. یہاں پہ آتا ہے سیلف لو. آپ نے بات کرنی ہے، ایک دوسرے سے کیئر کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیزیں. جب تک آپ شیئرنگ اور کیئرنگ نہیں کریں گے تو آپ لیزینس سے نہیں نکلیں گے. جب موبائل لے کے ایک ہی جگہ پہ گھنٹوں کوئی بیٹھا رہے گا تو لیزینس تو خود بخود ہی آ جائے گی نا. ہم آج کے ٹائم میں بچوں کو بھی آئی پیڈس دے دیتے ہیں، موبائلز دے دیتے ہیں، اور گھنٹوں پھر پوچھتے نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا. فزیکل ایکٹیویٹیز ہم نے بچوں کی بھی ختم کر دی ہیں اور خود کی بھی ختم کر دی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سستی تو خود بخود ہی آ جانی ہے نا. کوئی یہ تو نہیں نا کہ بے سستی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو چل کے پاس آتی ہے. ہم خود سستی کے پاس جاتے ہیں، ہم نے خود اب سستی کو دعوت دی ہوتی ہے. تو اس چیز سے اب ہم نے نکلنا ہے، جلدی جلدی سے اوور کم کرنا ہے. ان ساری باتوں پر عمل بھی کیجیے گا، اور اگر کوئی ٹپ اور بات اچھی لگتی ہے تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ جب تک ہم سلوشن تک نہیں نہ پہنچتے، مسئلے کا حل نہیں نکالتے، تب تک وہ مسئلہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے. تو اب مسئلے کا حل بھی آپ کو مل گیا. آپ نے اس کو اوور کم کرنا ہے، اس پہ کام بھی کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.